السلام علیکم دوستوں، یہ واقعہ ایک مسجد کا ہے جو کہ کافی پرانی تھی۔ تبھی اس مسجد میں کہیں سارے درخت ہوا کرتے تھے، جیسے کہ نیم کے درخت، امرود کے، بیری کے۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے، تعمیراتی کام ابھی بھی باقی ہے، اور اس کام کے چکر میں کہیں سارے درخت کاٹے گئے، سوائے 2 درختوں کو چھوڑ کر۔ یہ وہ 2 نیم کے درخت ہیں جنہیں کاٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں مسجد کے لوگوں نے طے کیا کہ ان 2 درختوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ واقعہ تقریباً 4 سال پرانا ہے، جب اس مسجد کا نقشہ کچھ گاؤں جیسا ہے، یعنی کہ مسجد کا صحن تھا لیکن کچا، بہت بڑا تھا لیکن مسجد چھوٹی تھی۔ اسی مسجد میں چند لوگ تدریس بھی دیا کرتے تھے، صبح کی کلاس کے ٹائم 8 سے 11 بجے تک، اور 11 بجے کے بعد اکثر بڑے بچے اسی مسجد میں صحن میں کھیلا کودا کرتے تھے، چاہے وہ فٹ بال ہو یا کرکٹ۔ اسی مسجد کے استاد نے ہمیں یہ کہانی بھیجی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے مولوی صاحب نے یہ بولا کہ کلاس ختم ہونے کے بعد تم یہ جو مسجد کا گیٹ ہے اس پہ پانی ڈال دو، کیونکہ وہ گیٹ نیا بنا ہوا تھا اور اس پہ پانی ڈالنا ضروری تھا تاکہ وہ جگہ پکی ہو جائے۔ تو میں نے یہ کام اپنے دل و جان سے کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی 11 بجے چھٹی ہوئی، میں پانی کی بالٹی بھر کر اس گیٹ کی طرف جا پہنچا۔ مجھے دیکھا دیکھی میرے دوست بھی آ گیا۔ میں اس دیوار پہ چڑھ کے اس گیٹ پہ پانی ڈالتا رہا۔ اس صحن میں چند بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ گزرنے کے بعد کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے ایسی لات ماری کہ فٹ بال اس صحن میں موجود ایک درخت پہ جا کے اوپر ٹک گئی۔ بڑی کوشش کی، درخت ہلایا گیا، پتھر مارے، لکڑی ماری، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ درخت پہ چڑھ کر بال نکالوں۔ اوپر چڑھتے چڑھتے ایک مضبوط شاخ پہ پاؤں رکھا اور دیکھا جیسے ہی اس بال کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس شاخ پہ وہ دوست کھڑا ہوا تھا وہ شاخ ٹوٹ گئی اور اچانک وہ نیچے گرا۔ لیکن وہ ایسے نہیں گرا کہ جیسے شاخ ٹوٹنے کے بعد نیچے گرتے ہیں، ایسے گرا کہ جیسے کسی نے اسے دھکا دیا اور باقاعدہ وہ تھوڑا دور جا کر گرا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں ملے، پھر پانی مارا چہرے پہ تو اس کو ہوش آیا، پھر گھر بھیج دیا گیا۔ اس دن کے بعد سے اس دوست کے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات شروع ہوئے۔ بیٹھے بیٹھے ڈر لگنے لگتا، بخار ہو جاتا، کبھی ایسا لگتا کہ ہاتھوں پہ نشانات آ گئے ہیں۔ جب یہ تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو محلے میں موجود ایک پیر بابا کو بلایا گیا۔ جب یہ واقعہ سنا اس بچے سے اس بابا نے، تو انہوں نے اس کو ایک تعویذ دیا اور اس بچے کو کہا کہ یہ تعویذ پہن لو، اور رات کو جب تم سو گے تو تمہارے خواب میں یہ سارا معاملہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے وہ تعویذ لیا اور پہنا اور رات کا انتظار کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، آنکھ لگی، گہری نیند میں گیا تو خواب میں وہی سب ریپیٹ ہونا شروع ہوا جو اس دن ہوا تھا۔ ویسے ہی 8 سے 11 کلاس ہوئیں۔ 11 بجے کے بعد ویسے ہی دوست پانی کی بالٹی لے کر گیٹ پر پہنچا، اس گیٹ پہ پانی ڈالا تاکہ وہ پکا کیا جا سکے۔ ویسے ہی یہ چند بچوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے اس صحن میں گیا، ویسے ہی بال اس درخت پر گئی، ویسے ہی وہ درخت پہ چڑھا۔ یہ سب وہ خواب میں دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت پہ چڑھا اور اس شاخ پہ پہنچا جہاں اس کو وہ بال دکھی تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو خواب میں دیکھتا ہے اس درخت کی دوسری شاخ پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ہے، شلوار قمیض نما کچھ پہنے ہیں، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں اس لڑکے کو، نیچے دیکھو۔ جب میں نے اس شاخ کے نیچے دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ کے اوپر اس لڑکے کا پاؤں تھا۔ جیسے ہی وہ یہ دیکھتا ہے، وہ بچہ درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے، اور وہ بچہ دوسرے ہاتھ سے اس شاخ کو توڑ دیتا ہے اور اس شخص کو اٹھا کر پھینکتا ہے جیسے کہ کوئی بندہ اڑتا ہوا جائے۔ اور پھر ان بزرگ نے جو درخت پر نظر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، لیکن ہماری وہ جگہ ہے، اور اس جگہ پہ کبھی مت آنا، اور زیادہ شور بھی نہیں مچانا تم لوگ۔ یہ شخص
ڈر جاتا ہے، بھاگتا ہے ان پیر صاحب کے پاس، ان کو جا کے سارا واقعہ بتاتا ہے۔ پھر وہ پیر صاحب اس لڑکے کو اور مسجد کے مولوی صاحب کو یہ ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ جائیں جس جگہ کا ان بابا نے بتایا ہے، اور وہاں جا کر زور زور سے بلند آواز میں معافی مانگیں تو اس لڑکے کی طبیعت بہتر ہوگی۔ ڈرتے ڈراتے یہ مسجد کے اس کونے میں جاتے ہیں، وہاں معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اس لڑکے کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے۔